الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالاً او رکباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 238 اور 239 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے۔ پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی محافظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی تو خوب حفاظت کرو، اور نمازوں میں رب کے حضور ادب سے حاضری دو۔ نمازوں کی حفاظت ہمیشہ کرو، ہر حال میں کرو، اور اگر تم حالت خوف میں ہو تو بھی نماز کی حفاظت تم پر ضروری ہے، خواہ تمہیں سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھنا پڑے یا پیدل چلتے ہوئے تمہیں نماز پڑھنا پڑے، جیسے بھی بن پڑے نماز کی حفاظت ہمیشہ تم پر لازم ہے۔ اور جب حالت خوف میں نہ ہو، حالت اطمینان میں ہو، تو حالت خوف میں تو تھا کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے نماز تم نے ادا کرنی ہے، پیدل ہے، سواری پر ہے، چلتے ہوئے ہے، تو وہ تو ایک مجبوری کی حالت ہے۔ اور اگر اطمینان سے ہو تو پھر اطمینان سے اس طرح نماز ادا کرو جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں سکھایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا حافظو، یہ لفظ محافظت سے بنا ہے، اس کے حروف اصلیہ حفظ ہیں، معنی ہے کسی شے کی حفاظت کرنا، اس کے اجزاء اور اس کی صفات کی رعایت کرنا اور اس کی نگہبانی کرنا۔ یہ تو حفظ کا معنی ہے کسی شے کو محفوظ کرنا اور کما حقہ محفوظ کرنا۔ جب اس کو باب مفاعلہ پر لے جاتے ہیں، یعنی اس کو حافظو پڑھا جاتا ہے، تو جس باب سے یہ لفظ استعمال ہوا اس لفظ کا اپنا ایک تقاضا ہے باب کا کہ اس میں مشارکت والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو محافظت کا مطلب ہوتا ہے تم اس کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ تو ارشاد فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کرنے کا جو لفظ استعمال فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، نماز تمہاری بھی حفاظت کرے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے مکاتیب میں، خطوط میں احکام شریعہ کے بارے میں یہ لکھا، من حافظہا وحافظ علیہا حافظ دینہ، کہ جو ان احکام کو یاد کرے اور ان کی محافظت کرے تو ان کی برکت سے اس کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی یہ احکام کی حفاظت کرے اور احکام کی حفاظت اس کے دین کی حفاظت کرے گی۔ اسی طرح رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، نماز بھی چونکہ ذکر ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، تو فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اسی طرح ایک مرفوع حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور سید الشافعین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظ کا، کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو محافظت کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ اور نماز تمہاری حفاظت کیسے کرے گی؟ تمہیں برائیوں سے بچائے گی، اللہ کے غضب سے بچائے گی، جہنم سے بچائے گی، برے انجام سے بچائے گی۔ اور تم نماز کی حفاظت محافظت کیسے کرو کہ نماز کی شرائط، اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان ساری چیزوں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح نماز کی محافظت یہ بھی ہے کہ نماز جب شروع کرو تو نماز کے جو نواقض ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا جن سے نماز خراب ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے، ان سے نماز کو محفوظ کرو، ان سے نماز کی حفاظت کرو، اور اسی طرح نماز کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ تو ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ وسطیٰ یہ اوسط کا مؤنث ہے، یہاں وسطیٰ سے مراد یا تو تعداد میں درمیانی ہے یا فضیلت میں درمیانی، اور فضیلت میں جو درمیانی ہوتی ہے چیز وہ افضل ہوتی ہے۔ تو فرمایا یا وسطیٰ سے مراد تعداد میں جو درمیانی نماز ہے، عدد میں، اس کی حفاظت کرو، یا درمیانی سے مراد افضل نماز ہے۔ اور یہ درمیانی یا افضل نماز کون سی ہے، اس بارے میں متعدد اقوال ہیں، اور راجح یہ ہے کہ یہ نماز عصر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کی حضور ادب سے کھڑے رہو۔ قانتین قنوت سے بنا ہے، اور قنوت چند معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی سکوت اور خاموشی بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے، خضوع و خضوع بھی ہوتا ہے، اطاعت بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتا ہے، لمبا قیام بھی ہوتا ہے، لمبا رکوع کرنا بھی ہوتا ہے، آنکھوں اور سر کو جھکا لینا بھی ہوتا ہے، بازو بچھا لینا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ اطاعت کرتے رہنا یہ بھی ہوتا ہے، اور طاعت و بندگی میں کامل ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے قنوت کے معنی ہیں۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، ہمیشہ ہی نمازوں کی حفاظت کرو، حالانکہ اگر تم حالت خوف میں بھی ہو تو بھی فرجالاً اور رکباناً، تو سواری پر پڑھ سکتے ہو تو سواری پر پڑھو، پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو تو پیدل چلتے ہوئے پڑھو، جیسے بھی ہو سکتے ہو پڑھو، اور جب تم حالت اطمینان میں ہو تو پھر اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ان آیات مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز فرض قطعی ہے، اور شریعت کی تمام دلیلیں یعنی قرآن مجید، حدیث مبارکہ، اجماع امت، قیاس، ساری کی ساری دلیلیں شریعت کی اس کے فرض ہونے پر ناطق ہیں، اور جو نماز کی فرضیت کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نماز فرض قطعی ہے۔ جس طرح نماز فرض قطعی ہے، اسی طرح نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنا، ہمیشہ نماز پڑھنا، یہ بھی فرض ہے، اور نماز کے باقی شرائط اور فرائض و واجبات اور سنن کی پابندی کرنا یہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو نماز بھی فرض ہے، نماز میں ہمیشگی اختیار کرنا یہ بھی فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ مالک کریم نے نمازوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو نمازیں کتنی ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں، اور نمازوں کے اوقات، کس کس وقت نماز ادا کرنی ہے، ان اوقات کو قرآن مجید کے اندر بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا، اور متعدد احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا۔ تو نمازوں کے اوقات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے وہ سورہ روم کی 17 اور 18 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ، تو اللہ کی پاکی بولو یعنی نماز ادا کرو، جب شام کرو
اور جب صبح ہو، اور اس کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ ان آیات میں فرمایا نماز ادا کرو حین تمسون، جب تم شام کرو، اس سے مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں۔ وحین تصبحون، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ اور پھر فرمایا وعشیًا، اس سے نماز عصر مراد ہے۔ وحین تظہرون، اس سے نماز ظہر مراد ہے۔ تو نمازیں 5 ہیں، ان 5 نمازوں کے یہ اوقات قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ تو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک 4 نمازیں ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور فجر کا وقت خود علیحدہ طور پر قرآن مجید نے اس کے ساتھ ہی بیان فرما دیا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی 130 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ ارشاد فرمایا تو ان کی باتوں پر صبر کرو، یعنی یہ جو کفار، مشرکین، دیگر غیر مسلم آپ کے لیے اذیت دہ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، یعنی نماز ادا کرو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر، اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ یہاں جو ارشاد فرمایا کہ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، تو طلوع شمس سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 3 نمازیں ہوتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر۔ وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ 2 ہیں، نماز ظہر اور نماز عصر۔ اسی طرح سورہ ہود کی 114 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں۔ دن کے جو کنارے ہیں وہ ایک ابتدائی اور انتہائی کنارہ اور ایک درمیانی، یہ صبح اور عصر اور ظہر کی نمازیں ہیں، یعنی طرفی النہار سے یہ 3 نمازیں مراد ہیں، اور زلفا من اللیل رات کے کچھ حصوں میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طرفی النہار میں جو نمازیں ہیں وہ اگر فجر کو دن کے وقت یعنی صبح صادق کے بعد آپ دن کو شروع کریں تو پھر طرفی النہار میں فجر بھی آتی ہے اور ظہر اور عصر بھی آتی ہیں، اور اگر طلوع فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد دن کو شروع کریں جو عرفی دن ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر طرفی النہار سے ظہر اور عصر اور مغرب ہوگی، اور زلفا من اللیل اس سے پھر فجر اور عشاء کی نماز مراد ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ متعدد آیات مبارکہ میں 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کی فرضیت، 5 نمازوں کی فرضیت بیان فرمائی۔ ارشاد نبوی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو نماز فرض قطعی ہے، نمازوں کی محافظت یعنی انہیں ہمیشہ ادا کرنا یہ بھی فرض ہے، اور 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نماز پنجگانہ کے علاوہ ایک نماز وطر ہے جو روزانہ واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض نمازیں فرض ہوتی ہیں، بعض واجب ہوتی ہیں، بعض سنت ہوتی ہیں، بعض مستحب ہوتی ہیں، پھر جو فرض ہیں ان میں سے کچھ فرض کفایہ ہوتی ہیں۔
مثلا نماز جمعہ ہے، نماز جنازہ ہے، نماز عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور منت کی نماز ہے، نماز تسبیح ہے، نماز حاجت ہے، نماز اوابین ہے، صلاۃ غوثیہ ہے، نماز توبہ ہے، نماز تراویح ہے، سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، چاند گرہن ہوتی ہے، نماز استخارہ ہے اور استسقاء کی ہوتی ہے۔ بہر صورت 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی متعدد نمازیں ہیں جن کا ذکر شریعت مطہرہ کے اندر بارہا دفعہ آتا رہتا ہے۔ تو روزانہ کی 5 نمازیں فرض ہیں اور وطر یہ واجب ہیں۔ اور وطروں کی تفصیل یہ ہے کہ یہ 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ نماز عشاء کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے وطر اپنے وقت پر ادا نہ کر سکا تو پھر جس طرح فرض نمازوں کی قضا لازم ہوتی ہے، اسی طرح وطروں کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی زادکم صلاۃ فصلوها فی ما بین صلاۃ العشاء الی صلاۃ الفجر الوتر الوتر، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک نماز زیادہ کر دی ہے تو اسے عشاء اور فجر کے درمیان پڑھو، سنو وہ وطر ہیں، وہ وطر ہیں۔ تو یہ وطر کی نماز پنجگانہ نماز کی طرح فرض تو نہیں، لیکن ادائیگی کے لحاظ سے یہ بھی فرض ہوتا ہے اور حکم اس کا واجب والا ہوتا ہے۔ اور وطر کے اندر پنجگانہ نماز سے انفرادیت یہ بھی ہوتی ہے کہ عام پنجگانہ نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی، جبکہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھی پڑھی جاتی ہے۔ باقی پنجگانہ نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی حادثہ عام ہو جائے یا بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑے اہل اسلام پر، بہت بڑی آزمائش آ جائے، تو چند دن تک فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ عام حالات میں نماز پنجگانہ میں وطروں کے علاوہ دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی، صرف دعائے قنوت وطروں میں ہی پڑھی جاتی ہے، اور یہ وطروں کی انفرادیت ہے۔ البتہ اگر بہت بڑی مصیبت عام مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑے اجتماعی طور پر، تو چند روز تک فجر کی دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے۔ احادیث طیبہ میں سرکار کا یہ معمول وارد ہوا ہے، اور اس قنوت کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو مالک اشجعی سعد بن طارق اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان اور یہاں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں 5 سال نمازیں پڑھی ہیں، کیا یہ روٹین سے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے نماز فجر میں؟ تو فرمایا نہیں، روٹین سے یہ دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے، ہاں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد اور کثیر صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، تو سرکار نے ان کے خلاف دعائے غضب فرمانے کے لیے کچھ روز نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی۔ تو اس مصیبت کے موقع پر سرکار نے کچھ روز پڑھی، بعد میں سرکار نے ترک فرما دیا۔ تو یہ جو بعض اوقات بعض گروہوں کی یا بعض لوگوں کی یہ ایک فطرت ہوتی ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو لوگوں کو عجیب عجیب لگے، اس وجہ سے لوگ بات بات پر نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں یا قنوت نازلہ پڑھنے کا کہتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اور ابو مالک اشجعی اپنے والد سے جو پوچھتے ہیں کہ سرکار نے یا سرکار کے خلفائے راشدین نے یہ نماز فجر میں پڑھی ہے روٹین کے ساتھ، تو فرماتے ہیں نہیں بیٹا، یہ بدعت ہے، یہ معمول نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازیں 5 ہیں، اور 5 نمازوں کے اندر جو ایک زائد چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی وہ وطر ہیں، اور یہ روزانہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور وطروں کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں دعائے قنوت ہوتی ہے، باقی نمازوں کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی۔
اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قومو قیام سے بنا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو نمازیں فرض ہیں ان میں قیام بھی فرض ہے، اور جو نوافل ہیں وہ بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھنا بھی قیام ہی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے بارے میں قیام کا حکم دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو یا مرض ہو، کوئی مجبوری ہو، تو پھر یہ قیام ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی عذر یا مجبوری نہ ہو تو پھر قیام فرض ہوتا ہے، اور قیام امام پر بھی فرض ہوتا ہے، مقتدی پر بھی فرض ہوتا ہے، اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اس منفرد پر بھی قیام فرض ہوتا ہے۔ البتہ عذر کی وجہ سے قیام کی فرضیت ساقط بھی ہو جاتی ہے، لیکن نماز بہرحال فرض رہے گی۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر امام قیام کر رہا ہو، مقتدی کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، پھر تو ظاہر ہے کوئی کسی کو اشکال نہیں ہوگا، نماز بلا توقف ہو جائے گی۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی قیام کر رہا ہو نماز کے اندر، تو معذور امام جو قیام سے معذور ہے اس کے پیچھے اس مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے جو قیام کر رہا ہے اور جس پر قیام فرض ہے۔ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے، مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال با کمال سے پہلے ایام مرض میں جو آخری نماز پڑھائی وہ سرکار نے بیٹھ کر پڑھائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کھڑے ہو کر سرکار کے پیچھے وہ نماز ادا کی۔ تو قیام فرض ہے، عذر کی وجہ سے اس کی فرضیت ساقط بھی ہو جاتی ہے، لیکن نماز کی فرضیت کسی صورت میں بھی ساقط نہیں ہوتی۔ نماز کے بارے میں فرمایا اس کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں ان سے نماز کو بچانا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الصلاۃ یا لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، کہ نماز لوگوں کی کلام کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی جو لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے نماز کے اندر اس طرح بات چیت کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور قراءت قرآن پر مشتمل ہے۔ اس لیے نماز کے اندر اگر کسی سے سلام کیا، کسی کے سلام کا جواب دیا، کسی کو کوئی مسئلہ بتایا، کسی نے چھینکا تو اس کو الحمدللہ یا یرحمک اللہ کہہ دیا، یا کوئی بھی جملہ ایسا بے شک دعائیہ ہی وہ کہہ دے، یا اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے بھول رہا تھا تو رکعتوں کی تعداد کا اشارہ کر دیا، تو یہ سارے کے سارے کلام ہیں، یہ عمدن ہوں یا سہون ہوں، ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انہی آیات مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ یوں تو ہر نماز کی محافظت اور حفاظت فرض ہے، لیکن خصوصی طور پر درمیانی نماز کی حفاظت وہ لازمی ہے، اور وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس بارے میں صحیح تر قول یہ ہے کہ وہ نماز عصر ہے، اور اس کو درمیانی نماز خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قرار دیا ہے۔ غزوہ احزاب میں دشمنوں کی طرف یا دفاعی تدابیر کی طرف مشغولیت کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو حضور نے کفار کے لشکر کے خلاف دعائے غضب فرمائی، اور سرکار نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ ملأ اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، کہ کافروں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر سے روک دیا ہے، اللہ ان کے پیٹوں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ تو درمیانی نماز یہاں پر عصر کی نماز کو کہا گیا۔ تو ہر نماز کی حفاظت ہی ضروری ہے، عصر کی خاص طور پر زیادہ حفاظت ضروری ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، نمازوں کی حفاظت تو ضروری ہے، نماز تو بہرحال پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر تم حالت خوف میں ہو
اور وہ خوف کسی دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، درندے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی آفت کا، مثلا سیلاب آ گیا ہے تو خوف ہے کہ اگر نماز میں مشغول ہوا اور میں زمین پر روٹین کے مطابق نماز پڑھتا رہا تو سیلاب میں بہہ جاؤں گا یا ساز و سامان میرا بہہ جائے گا، تو کوئی بھی خوف ہو تو اس وقت فرمایا فرجالن اور رکبانن، جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھو، حتیٰ کہ اگر قبلہ رخ ہونا بھی ممکن نہیں ہے تو بھی قبلہ رخ ہونے کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح بن پڑے اسی طرح نماز ادا کرو، خواہ کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، سوار ہو کر پڑھو، پیدل چلتے ہوئے پڑھو، جیسے بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھو۔ باقی اس کی شرائط جو ہیں اس کے اندر شریعت نرمی کر دیتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ شدت خوف میں جس طرح ممکن نہ ہو تو استقبال قبلہ کی شرط بھی ختم، ممکن نہ ہو تو قیام کی شرط بھی ختم، اسی طرح ممکن نہ ہو تو جماعت کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فردن فردن بھی پڑھ سکتے ہیں اور باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ شدت خوف کی وجہ سے جو فرض پڑھیں گے وہ فرض پورے ہی پڑھیں گے۔ خوف کی وجہ سے نماز کے اندر قصر نہیں ہوتا، قصر صرف سفر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر خوف ہو تو صرف خوف کی وجہ سے فرائض کے اندر یہ تخفیف ہوتی ہیں، اور خوف نہ ہو تو فرائض کے اندر یہ تخفیف نہیں ہوتی، فرائض پھر زمین پر ہی پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور فرائض کے علاوہ جو نفل نماز ہوتی ہے، مثلا سنتیں ہیں یا باقی نوافل ہیں، وہ تو خوف ہو یا نہ ہو بہر صورت سواری پر ادا ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تکبیرہ تحریمہ کہتے وقت منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی جدھر سواری چلتی ہے اگر رخ پھر بھی گیا تو بھی نوافل سواری پر ہو جائیں گے۔ تو نوافل خوف ہو یا نہ ہو بہر صورت سواری پر ہو جاتے ہیں، لیکن فرائض صرف شدت خوف کی وجہ سے سواری پر ہوتے ہیں، باقی عام حالات کے اندر وہ زمین یا مثل زمین کسی شے پر پڑھنا لازم ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔